الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ احادیث صحیح بخاری میں سے ایک اعتراض جو بڑا معروف ہے وہ بھی ذرا سماعت فرمائیں۔ صحیح بخاری کتاب الانبیاء باب خلق آدم صلوات اللہ علیہ وذریتہ وابی قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا معمر عن حمام عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو یعنی لولا بنو اسرائیل لم ينزخ اللحم ولولا حواء لم تخن انثى زوجها۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت نہ سڑتا، اور اگر حضرت حوا علیہ السلام نہ ہوتی تو کوئی عورت خیانت نہ کرتی اپنے شوہر کی۔ اس حدیث مبارک پر جو بنیادی اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت حوا کا نام لیا، جبکہ قرآن کریم میں کہیں بھی حضرت حوا کا نام مذکور نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت حوا کا نام لے کر ان کی توہین کی ہے۔ حضرت حوا کا نام لے کر کہ حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت خیانت اپنے شوہر کی نہ کرتی، گویا کہ حضرت حوا نے اپنے شوہر کی خیانت کی ہے۔ نمبر 3، خیانت کی نسبت حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حوا کی طرف کی ہے کہ جو کہ نامناسب ہے۔ تو بنیادی اعتراض انہوں نے 3 کیے ہیں۔ نمبر 1، قرآن نے حضرت حوا کا ذکر نہیں کیا، نام لے کر امام بخاری نے ذکر کیوں کیا؟ نمبر 2، حضرت امام بخاری نے حضرت حوا کا نام لیا تو گویا نام لے کر حوا کی توہین کی ہے۔ نمبر 3، حضرت امام بخاری نے نسبت کی ہے خیانت کی حضرت حوا کی طرف، اور حضرت حوا کی طرف خیانت نسبت کرنا یہ ان کی شان کے خلاف ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ذرا بات اچھی طرح سمجھ لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات سمجھائی ہے۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو تازہ من و سلوہ ملتا، تازہ گوشت ملتا، کھانے کے لیے چیزیں ملتی، اور انہوں نے جب نہ قدری اور نہ شکری کی تو گوشت سڑنا گلنا شروع ہو گیا۔ اگر بنی اسرائیل یہ کام نہ کرتے تو بعد میں ایسا کبھی نہ ہوتا، تو ان کی وجہ سے گوشت سڑنا ہوا، ورنہ گوشت اتنی بڑی اللہ کی نعمت تھی کہ بغیر گلے اور سڑے ملتا رہتا۔ جس طرح دیکھیں گھی ہے خالص ہو تو وہ سال بھر بھی پڑا رہے، 2 سال بھی پڑا رہے تو خراب نہیں ہوتا۔ شہد ہے سال بھی پڑی رہے تو خراب نہیں ہوتی۔ اس طرح گوشت بھی سال پڑا رہتا تو خراب نہ ہوتا۔ تو بنی اسرائیل کی ناشکری کا نتیجہ نکلا کہ ہمیشہ کے لیے اب گوشت میں گلنے کی یہ صفت آ گئی ہے۔ حضرت حوا جنت میں تھی، آدم علیہ السلام کے ساتھ تھی، آدم علیہ السلام کی بیوی تھی، بیوی ہونے کی وجہ سے ان کے تابع اور ماتحت تھی۔ تو حضرت حوا کے بارے میں جو حضرت امام بخاری نے بیان کیا، حضرت امام بخاری کا بیان نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اب یہ بات تو کہنا ذرا مشکل ہوتا ہے اعتراض کرنے والے کو کہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات غلط کی ہے، تو حضرت امام بخاری کا نام لے کر احادیث کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ حضور فرمائے بخاری نے غلط کی ہے۔ تو حضرت امام بخاری کے تردید کی آڑ میں اصل میں احادیث کا انکار کیا جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ جو اشکال ہے کہ قرآن کریم میں حضرت حوا کا ذکر نہیں کیا، بخاری نے کیا ہے۔ حضرت حوا کا ذکر ہو یا نہ ہو، اللہ نے قرآن کریم میں حضرت آدم اور حوا دونوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام کا نام لے کر اور بیوی کا نام لیے بغیر، لیکن ذکر کیا ہے، نسبت کی ہے، خطاب کیا ہے، ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو حضرت امام بخاری نے اگر نام ذکر کیا تو امام بخاری نے نہیں کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے تو امام بخاری نے نقل فرمایا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قرآن کریم کی
تفسیر کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اگر قرآن کریم کو لفظ ارشاد فرمائے تو سب سے پہلے اس کی تفسیر تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو جب قرآن کریم نے بار بار تثنیہ کا ذکر فرمایا، لا تقربا هذه الشجرہ، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، اب بندہ سوچتا ہے ایک تو آدم تھے، دوسرا کون تھا؟ تو دوسرا جو تھا اس کی تفسیر اللہ کے نبی فرمائیں گے نا، کیا حوا تھی؟ تو نام تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لینا ہے۔ اس طرح تو کتنے منکرین حدیث ہیں کہ جن کے انکار حدیث کی بنیاد ہی ہوتی ہے کہ یہ چیز قرآن کریم میں نہیں ہے، جب قرآن میں نہیں تو ہم نہیں مانتے۔ یہی بات ہم منکرین حدیث کو سمجھاتے ہیں، بھئی قرآن کریم کی شرح اور تفسیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے نا۔ تو جب قرآن کریم نے دو کا ذکر کیا، لا تقربا هذه الشجرہ، قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، قرآن کریم کہتا ہے اہبطا منہا جمیعا، تم دونوں، فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، یہاں بھی ہما دونوں کا ذکر ہے، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا۔ دیکھیں ایک آیت میں کتنی بار دو کا ذکر آیا، وہ دو کون تھے؟ ایک حضرت آدم، دوسری حوا۔ یہ کس نے بتایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں بتایا؟ قرآن حضور پہ اترا تو حضور سے بڑھ کر کون سمجھا سکتا ہے کہ یہ کون تھے؟ اس لیے اگر قرآن کریم ان کا نام ذکر نہیں تو یہ بات قابل اعتراض نہیں ہے۔ ان کا نام قرآن میں نہیں تھا تو حدیث پاک میں آ گیا، اس میں اشکال کی بات کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا نام قرآن میں نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے، لیکن قرآن کریم نے یہ تو فرمایا نا، یا ایھا النبی قل لازواجک، قل لازواجک، تم اپنی بیویوں سے فرماؤ۔ بیویاں کون سی ہیں؟ اس کا تذکرہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو حکم دیا، تم اور تمہاری بیوی دونوں یہاں پہ ٹھہرے جنت میں، تم اور تمہاری بیوی، جب قرآن زوج کہہ رہا ہے تو بیوی کون ہے؟ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آ گیا کہ وہ حوا ہے۔ دوسری بات کہ حضرت امام بخاری نے حوا کا نام لے کر توہین کی ہے، یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بات کہی جا رہی ہے۔ اگر قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے اور قرآن کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے اس بات کو بیان کرنا حضرت آدم کی توہین نہیں ہے، تو حوا کا نام لے کر ذکر کر دیا تو یہ توہین کیسی ہوگی؟ یہ کوئی بات قابل اعتراض نہیں۔ تیسری بات کیا کہ جی حضرت امام بخاری نے حضرت حوا کی طرف خیانت کی نسبت کی ہے، جو کہ بہت بڑا جرم کیا ہے، حوا اور خیانت، اور پھر خیانت بھی اپنے نبی، اپنے شوہر حضرت آدم کے جو نبی تھے۔ یہ اشکال بنیادی طور پر خیانت کا مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ شاید یہ خیانت کا معنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بیوی نے شوہر کی خیانت کی ہے الیاذ باللہ، یعنی اس بیوی نے کسی غیر سے تعلقات قائم کر لی ہے۔ یہاں خیانت کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے۔ یہاں خیانت کا معنی کیا ہے؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، محدثین نے بالکل اس کی وضاحت کی ہے، فتح الباری وغیرہ میں ہے، وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْخِيَانَةُ مِنْ ارتكاب الفواحش حاشا وکلا وَلَكِنْ مَالَتْ إِلَى شَهْوَةِ النَّفْسِ مِنْ أَكْلِ الشَّجَرَةِ، یہ ہے معنی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھے کہ خیانت کا معنی یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا تھا۔ خیانت کا معنی یہ ہے کہ حضرت حوا مائل ہو گئی درخت کے کھانے کی طرف، اور جب اس طرح خود مائل ہو گئی تو بیوی تھے اپنے شوہر کو بھی مائل کر لیا، اپنے شوہر کو بھی مائل کر لیا۔ باقی کسی کا یہ کہنا کہ حضرت حوا کا مائل ہونا اور حضرت آدم کو مائل کرنا یہ معصیت تھی، معصیت نہیں تھی، ایک اجتہادی خطا ہو سکتی ہے۔ وہ بھی کیسے کہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ دونوں کا مطلب وسوسہ حوا کے دل میں، حضرت حوا نے آدم سے بات کی، ظاہر بیوی تھی، شوہر سے بات کر سکتی تھی۔ وہ وسوسہ کیا تھا؟ وسوسہ یہ تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ فرمایا ہے کہ فلاں درخت کو نہ کھاؤ، تو یہ کھانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس درخت کا کھانا حرام ہے، ناجائز ہے، یہ نہی شرعی نہیں ہے، بلکہ نہی طبعی ہے۔ یہ منع اس لیے کہا کہ تمہیں جنت میں بنایا
تمہارا وجود ابھی اس کھانے کا متحمل نہیں ہے، اس لیے منع کیا، ورنہ گناہ کی بات نہیں ہے، اور وہ پہلے کی بات ہے۔ اب ایک عرصہ گزر گیا ہے، اب تمہارے جسم میں صلاحیت اور طاقت آ گئی ہے، اب تم کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو، اور کھاؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ جنت میں رکھیں گے اور تم فرشتوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اس وقت تمہاری طبیعت کا، تمہاری عمر کا، تمہارے جسم کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو نہ کھاؤ، اب تمہارا جسم اس کو برداشت کر سکتا ہے، اب تم کھاؤ تو تم ہمیشہ جنت کے اندر رہو گے۔ یہ ایسے ہی ہے، بات سمجھے کہ جس طرح حکیم کسی مریض سے، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ بھئی تم نے فلاں خوراک نہیں کھانی، اس نے چھوڑ دی، اب اس کی طبیعت میں فاقہ ہوا، اس نے حکیم کے پوچھے بغیر کسی اور کے کہنے پر کھا لی، بھی کھا لو، کہ مجھے تو حکیم نے منع کیا ہے، کیا بھی اس لیے منع کیا ہے کہ تمہارا معدہ اس کا متحمل نہیں تھا، اب الحمدللہ تمہارا معدہ ٹھیک ہے، کھا لو۔ جب اس نے کھائی تو اس کو تکلیف ہوگی، اب حکیم نے اس کو ڈانٹ دیا کہ تم نے کیوں کھائی، میں نے منع کیا، تم نے کیوں کھایا، اس کا نقصان دیکھا۔ اب وہ کہتا ہے حکیم صاحب میرا مقصد قطعاً آپ کی نافرمانی نہیں تھی، آپ کی بات کو توڑنا نہیں تھا، بس مجھے میرے دوست نے کہا کہ جب حکیم صاحب نے منع کیا تھا تمہارے معدے میں ہمت نہیں تھی، اب تمہارے معدے میں ہمت ہے، کھا لو، تو میں نے آپ سے پوچھا نہیں اور کھا لیا، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ اب کوئی بھی نہیں کہتے اس نے نافرمانی کی ہے، کوئی بھی نہیں کہتے اس نے گناہ کی ہے، کوئی بھی نہیں کہتے اس نے اپنے حکیم کی بات کو ماننے سے انکار کیا، کوئی بھی نہیں کہتا۔ اس کی اور اس سے آسان مثال سمجھ لیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو ابتدائی طور پر خوراک کون سی ہے؟ ماں کا دودھ ہے یا کوئی اور دودھ ہے۔ اب دودھ میں غذائیت بھی ہے، نرمی بھی ہے، وہ جلدی ہضم بھی ہو جاتا ہے، اس کے فوائد ہی فوائد ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ دودھ کے بعد نرم نرم غذا دیتے ہیں، ایک وقت آتا ہے بچہ سخت غذا بھی کھا لیتا ہے۔ اب ایک بچے نے دودھ چھوڑا، نرم غذا پر آیا، تو کسی نے اس بچے کو یہ سمجھ کر کہ ماشاءاللہ یہ غذا کھانا شروع کر دیا ہے، معدے میں اتارنا شروع کر دیا ہے، تو کچھ غذا ایسی دے دی جو ثقیل تھی، دیکھنے میں نرم تھی لیکن تھی ثقیل، اس کا معدہ اس کا متحمل نہیں تھا، اب اس نے کھا لی، بچے کو تکلیف ہوگی۔ تو اگر ماں کہہ دے، باپ کہہ دے آپ نے کیوں کھلایا، میں نے کہا میں تو 2 دن سے آپ کے بچے کو دیکھ رہا ہوں، 3 دن سے دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ یہ تو اچھی خوراک کھا رہا ہے۔ کبھی خوراک کھاتا ہے لیکن ہم وہ خوراک دیتے ہیں کہ جو نرم تو ہو اور زیادہ وزنی نہ ہو، تم نے اس کو وہ خوراک دے دی ہے جو نرم تو ہے لیکن وزنی ہے، ثقیل ہے، اس کا معدہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، کہتا نہیں میں معذرت چاہتا ہوں، میں بات سمجھ نہیں سکا، اس لیے ایسی ہو گیا۔ تو حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے دل میں اس طرح کا وسوسہ ڈالا کہ یہ اللہ نے آپ کو جو منع کیا تھا، اس لیے نہیں کہ اس کا کھانا حرام ہے، یہ تو اس لیے منع کیا تھا کہ تمہاری ابتدائی عمر تھی، تمہارے معدے میں تحمل نہیں تھا تو روک دیا، اب نہ کھانا، اب معدے کے اندر تحمل آ گیا، تم کھاؤ ہمیشہ جنت میں رہو گے، تم کھاؤ فرشتوں کی طرح تم بن جاؤ گے اور ہر وقت عبادت کے اندر لگے رہو گے۔ اب ظاہر ہے یہ بات ایسی تھی کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نہ پوچھا اور کھا لیا۔ اب ظاہر ہے وہ بھی سمجھے کہ ایک عارضی وقت کی نہیں تھی، وہ وقت ختم ہو گیا، اب اس کی شاید نہیں کا وقت نہیں رہا ہوگا۔ ایک اس کا مطلب اور مفہوم یہ بھی ہے، تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَوْلَا حَوَّا لَمْ تَخُنْ أُنْثَىٰ زَوْجَهَا، سب سے پہلے کام حضرت حوا نے یہ کیا۔ اب اگر حوا نہ ہوتی تو حوا کے بعد اولاد ہی نہ ہوتی، جب اولاد نہ ہوتی تو کوئی یہ کام بعد میں عورت نہ کرتی، تو پہلے کام حضرت حوا نے کیا، اس کے بعد اور خواتین نے بھی شروع کیا۔ لیکن یہاں خیانت کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو اعتراض میں کیا گیا کہ الیاذ باللہ خیانت کا معنی کوئی گناہ ہے، کوئی فحاشی ہے، کوئی بے حیائی ہے، اس لیے کہ حدیث کا وہ معنی کریں جو قرآن کریم کے مطابق ہو، وہ نہ کریں جو قرآن کریم کے خلاف ہو۔ جب قرآن کریم خود یہ بات فرما رہا ہے، قرآن کریم خود یہ بات فرما رہا ہے کہ الطیبات للطیبین، اور قرآن کہتا ہے الخبیثات للخبیثین، کہ پیغمبر کے نکاح میں پاکیزہ عورت آتی ہے، پیغمبر کے نکاح میں فحش عورت نہیں آتی، نبی کے نکاح میں کافر عورت ہو سکتی ہے مگر فحشہ نہیں ہو سکتی۔ یہ فحاشی اور بے حیائی ایک سوسائٹی کا عیب ہے جس سے اللہ نبی کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو حدیث کا معنی بیان کرتے وقت اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ حدیث کا کوئی معنی ایسا بیان نہ کریں جو قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہو۔
تو اعتراض امام بخاری پر نہیں بلکہ اعتراض ان پر ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کو نہیں سمجھا یا حدیث پاک کو نہیں سمجھا، کبھی قرآن پہ اعتراض کر دیا ہے اور کبھی ان لوگوں نے حدیث پاک پر اعتراض کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔